السلام علیکم دوستو جگاڑ گرو کے ساتھ میں ایک مرتبہ پھر حاضر ہوں، اور اس مرتبہ آپ کے لیے میں واشنگ مشین کی 32 سلاٹ موٹر کا وینڈنگ ڈیٹا فارمولہ لے کے آیا ہوں۔ اور بہت سے دوست کہتے ہیں جی یہ موٹریں جو ہے اکثر وہ جلدی خراب ہو جاتی ہیں یا ہیٹ زیادہ کرتی ہیں، تو آج میں آپ کو جو فارمولہ بتا رہا ہوں اگر آپ اس کے مطابق ریوائنڈ کریں گے تو یہ کبھی بھی آپ کو پریشان نہیں کرے گی۔ امپیئر کا حساب بھی اوکے ہوگا، گرم بھی نہیں ہوگی، اور موٹر کے اندر پرفارمنس بھی اچھی ہوگی، طاقت بھی اچھی ہوگی، کیونکہ واشنگ مشین کے لیے ہمیں اچھی پرفارمنس کی موٹر چاہیے ہوتی ہے۔ تو جیسا کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ یہ ایک 32 سلاٹ موٹر ہے، اس میں 32 سلاٹس ہیں، سارے سلاٹس برابر ہیں، اور اس کو بہترین پرفارمنس کے لیے ہم نے چین وینڈنگ میں ریوائنڈ کرنا چاہیے ہمیں۔ تو یہ دیکھیں میں نے چین وینڈنگ کے اندر اس کو 2 سیٹ ڈالے ہوئے ہیں، یہ اسی طرح سے باقی سیٹ بھی اس کے اندر آئیں گے۔ یہ ایک رننگ کا اور سٹارٹنگ کا سیٹ میں نے اس کے اندر ڈالا ہوا ہے۔ تو آپ سب کو پتہ ہے کہ واشنگ مشین کے اندر ایک ہی گیج کی تار رننگ اور سٹارٹنگ میں استعمال ہوتی ہے، تو ہم اس میں جو آج ڈیٹا یوز کر رہے ہیں وہ ہے 26 نمبر سلور وائر۔ تو اگر آپ اس کو کاپر میں کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس کو 26 نمبر میں ہی ریوائنڈ کریں گے اور سیم ٹرنز اس کی دیں گے، اور یہ سلور کے اندر اگر آپ ریوائنڈ کریں گے تو پھر بھی آپ نے 26 نمبر تار اس کے اندر ڈالنی ہے، اور اس کی جو ٹرنز ہیں وہ آپ نے ٹرنز رکھنی ہے، کیونکہ ایک سلاٹ کے اندر سنگل کوئل آتی ہے، ڈبل نہیں آتی 32 سلاٹ میں۔ تو ہم نے اس کا 6-8 کی جو پچ بنائی ہوئی ہے، 1 2 3 4 5 6 کی پچ ہے اس کی، تو اس لیے ہر سلاٹ میں جو ہے وہ سنگل کوئل آئے گی۔ تو آپ نے اس کی جو ٹرنز رکھنی ہے ہر کوئل کے اندر وہ آپ نے رکھنی ہے 150 یعنی 150 ٹھیک ہے نا جی۔ 26 نمبر وائر سے، چاہے وہ کاپر سے کریں یا آپ سلور سے کریں، تو آپ نے اس کے اندر 150 چھوٹی کوئل کے اندر اور 150 آپ نے بڑی کوئل کے اندر ٹرانس دینی ہے۔ اور ایک چیز کا ہمیشہ خیال رکھا کریں کہ جب بھی آپ وائنڈنگ کریں تو اس طرح کا ایک بیلنس یا کوئی بھی بیلنس آپ کے پاس موجود ہونا چاہیے، تاکہ جب آپ تمام سیٹ بنا لیتے ہیں تو پھر اس کا وزن آپ کو لازمی کرنا چاہیے، تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ کہیں آپ کی ٹرنز کم یا زیادہ تو نہیں ہوئی۔ تو یہ 33-34 گرام یا میکسیمم 35 گرام کا سلور کا ایک سیٹ بنے گا الومنیم وائر کا، ٹھیک ہے جی۔ تو آپ نے اس کے جو کنیکشن ہیں وہ بالکل سمپل طریقے سے کرنے ہیں، جیسے کہ موٹر کے کنیکشن ہوتے ہیں، آپ نے ویسے اس کے کنیکشن کرنے ہیں۔ اور یہ موٹر جو میرے پاس آئی ہے تو یہ بھی کسٹمر کہہ رہا تھا جی یہ بار بار جل گئی ہے، 3-4 دفعہ اس کو ریوائنڈ کیا ہے کسی کاریگر نے، تو اس مرتبہ میں نے اس کو ریوائنڈ کیا ہے، تو انشاءاللہ یہ اس کی ریوائنڈنگ کا مسئلہ تو نہیں ہے۔ اگر اس کے علاوہ کوئی اور پرابلم، جس طرح واشنگ مشین کے اندر اکثر مسئلہ ہوتا ہے کہ اس کے جو روٹر پلیٹ ہوتی ہے یا روٹر ہوتا ہے وہ لیک ہوتا ہے یا پائپ لیک ہوتا ہے، تو پانی نیچے آتا ہے جس کی وجہ سے موٹریں جو ہے وہ اکثر خراب ہوتی ہیں، یا بیرنگ کے کپ ڈھیلے ہوتے ہیں، بیرنگ ان میں صحیح طرح فکس نہیں ہوتے، یا شافٹ کے اوپر بیرنگ کا سائز جو ہے وہ تھوڑا سا صحیح نہیں ہوتا، کٹا ہوا ہوتا ہے، تو اس وجہ سے جو ہے یہ اکثر پرابلمز آتے ہیں۔ تو آپ نے اس کو ایچ وینڈنگ میں وائنڈ نہیں کرنا، اگر آپ اس کی بیسٹ پرفارمنس لینا چاہتے ہیں تو آپ نے اس کو چین وینڈنگ کے اندر کرنا ہے۔ اسی طرح نیکسٹ جو سیٹ ہوگا وہ یہاں پہ ہم ڈالیں گے 6-8 کی پچ سے، اور تمام یہ سیٹ ایسے ڈالنے ہیں، اور لاسٹ میں جو ہے یہ جب آپ کی آخر والی کوئل آئے گی یہاں پہ، تو آپ نے اس کے اوپر نہیں ڈال دینا، اس کو یہاں سے آپ نے پہلے نکالنا ہے، وہ آخری کوئل ڈال کے دوبارہ پھر اس کوئل کو واپسی اس جگہ پہ آپ نے ڈالنا ہے، تاکہ وہ کوئل اس کے نیچے آ جائے گی، ٹھیک ہے۔ اکثر کاریگر کو میں نے دیکھا ہے کہ انہوں نے لاسٹ میں جو ہے وہ اس کو نہیں نکالتے، اس حصے کو، ان کوئلوں کو، اور اوپر سے سیٹ ایسے ڈال دیتے ہیں، تو یہ تھوڑا اس میں پرابلم ہوتا ہے میگنیٹ بننے کے حوالے سے، تو آپ نے اس چیز کا خیال رکھنا ہے، انشاءاللہ یہ آپ کو بیسٹ پرفارمنس دے گی۔ اس کے علاوہ کوئی آپ نے سوال کرنا ہو، کچھ پوچھنا ہو تو آپ کامنٹ کر سکتے ہیں، میرا واٹس ایپ نمبر لے سکتے ہیں، میں انشاءاللہ آپ کو اس کے بارے میں معلومات دوں گا۔ شکریہ۔